طاہر خان نے بتایا کہ ملا عمر کی جانب سے ہدایت نامہ، جس کو فرمان کہا جاتا تھا، جاری ہوتا تھا اور اسی پر عمل ہوتا تھا، یعنی مختلف حکومتی فیصلوں کے حوالے سے ملا عمر کا فرمان اہمیت کا حامل تھا۔ اسی طرح طاہر خان کے مطابق دوسرے نظام میں رئیس الوزراء یعنی وزراء کے شورا کے ایک سربراہ ہوتے تھے، اور اس وقت یہ ذمہ طالبان کے رہنما ملا ربانی کو دی گئی، جن کی حیثیت وزیر اعظم جیسی تھی، اور ان کے ساتھ ان کے معاونین اور کابینہ بھی بنائی گئی تھی۔ طالبان نے اگر کابل پر قبضہ کر لیا تو وہ حکومت کیسے بنائیں گے؟ اس سوال کے جواب میں طاہر خان نے بتایا کہ طالبان اسلامی امارت ہر ہی روز زور دیتے ہیں، اور قطر معاہدے میں بھی طالبان کا نام نہیں بلکہ اسلامی امارت افغانستان کا ذکر موجود ہے۔ تاہم طاہر خان کے مطابق معاہدے میں جہاں اسلامی امارت کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں بریکٹ میں ایک لائن امریکہ اسلامی امارات کو تسلیم نہیں کرتا لکھا گیا ہے، لیکن طالبان نے امریکہ کو امارات اسلامی لکھنے پر مجبور کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اب جن صوبوں کے مراکز پر طالبان نے قبضہ کیا ہے، وہاں کے گورنرز اسلامی امارت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور ان کے دفاتر کے اندر سفید رنگ کا جھنڈا بھی نظر آتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ طالبان اسلامی امارات کے نام استعمال کرنے پر ہی اصرار کریں گے۔ طاہر خان کا کہنا ہے کہ طالبان تو امارات اسلامی لفظ استعمال کرنے پر اصرار کریں گے، لیکن کئی ممالک نے طالبان پر یہ واضح کیا ہے کہ وہ اسلامی امارات کے اصطلاح کو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن یہ وقت بتائے گا کہ طالبان اس اصطلاح کو استعمال کرنے پر زور دیں گے یا دنیا کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اصطلاح کے استعمال سے پیچھے ہٹیں گے۔ پشاور میں مقیم افغان امور پر نظر رکھنے والے صحافی شمیم شاہد نے بتایا کہ کابل پر قبضے کے بعد طالبان نے بغیر کسی انتخابات اور عوامی رائے لینے کی حکومت بنائی، اور جتنے بھی فیصلے کیے جاتے تھے تو وہ ملا عمر کی ہدایت پر کیے جاتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ طالبان کے پارلیمان کے ارکان کو بھی ملا عمر کی ہدایت پر سلیکٹ کیا جاتا تھا، اور انہیں حکم دیا جاتا تھا اور انہیں ہٹایا دیا جاتا تھا۔ افغانستان کے قومی اسمبلی کو لویا جرگا ہاؤس آف ایلڈرز اور صوبائی اسمبلی کو اولسی جرگا ہاؤس آف پیپلز کہتے ہیں۔ طاہر خان نے بتایا کہ طالبان کے دور حکومت میں زیادہ تر وہ مختلف مسائل پر افغانستان کے علماء کے ساتھ جرگے کرتے تھے اور ان سے مشورے لیتے تھے، جس طرح اسامہ بن لادن کے ایشو پر علماء کے ساتھ مشورہ کیا گیا تھا، اور اسی طرح 9/11 کے بعد بھی طالبان نے علماء کے ساتھ مشاورت کی تھی۔ طالبان کابل پر قبضے کے بعد کیا کریں گے؟ اس وقت تک طالبان نے افغانستان کے 22 صوبوں کے مراکز پر قبضہ کر لیا ہے۔ طاہر خان نے بتایا کہ موجودہ صورتحال میں طالبان کی پالیسیوں کو دیکھ کر اس بات کا قوی امکان ہے کہ طالبان کے موجودہ سربراہ شیخ ہبت اللہ کو امیر المومنین چنا جائے گا، جبکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طالبان کے رہبری شورا، جو آج کل طالبان کے اہم فیصلے کرتے ہیں، کہ ارکان سے ایک با اختیار فورم بنایا جائے اور بطور کابینہ کام کریں۔ طالبان کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ وہ حکومت بنا سکیں؟ اس کے جواب میں طاہر خان نے بتایا کہ طالبان کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ دیگر ممالک کے بغیر مؤثر حکومت کر سکیں، اور طالبان نے بار بار یہ بھی کہا ہے کہ طالبان افغانستان پر مکمل کنٹرول نہیں چاہتے بلکہ دوسروں کو بھی شراکت دار بنائیں گے، لیکن اس حوالے سے ابھی تک طالبان کی جانب سے کچھ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ کیسے ہوگا اور کون سے شراکت دار طالبان کو قبول ہوں گے۔